سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور منتہا کے معنی انتہا یعنی آخری حد ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ 7ویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لے گئے اور اللہ کے حکم سے ایک کے بعد ایک دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام حجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ حجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا، جہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کی مصنوعات بہت مشہور تھیں۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا اور کلائمیٹ کی چینجنگ کی وجہ سے سال 1937 میں اس درخت کی نسل ختم ہو گئی۔ مورخین اور ماہر نباتیات نے اس درخت کی اونچائی 150 فیٹ اور گولائی 40 فیٹ لکھی ہے۔ اس درخت میں ہونے والے پھل بالکل حجر کے مٹکوں کے مشابہ تھے۔ اس تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریس کے نام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی بڑے ادب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے، جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں اس درخت کو ٹری آف لارڈ یعنی خداوند کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے تھے۔ سدرہ کی لکڑی میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں نہایت ہی معطر اور صاف ستھری رہتی تھیں، اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شام، لبنان اور یونان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں بھی پایا جاتا تھا، جسے دیودار کہا جاتا تھا۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام دیودار ہے، جبکہ عرب میں سدرہ کے اس درخت کو ازر کہا جاتا ہے، جسے شجرۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں نسل کے درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی خاندان میں بیری کا درخت شامل ہے۔ اس لیے اسلام سے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ ہی کہا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ سدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کے اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی۔ لیکن سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان پر موجود ہے، ان دنیاوی بیریوں کے درخت کے جیسا بالکل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے موصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب بھی جنت الماویہ ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار اس کی شاخوں کے سائے میں قریب 100 سال تک سفر کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے اس درخت کی جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں،
اور اس طرح اس کے تنوں سے 2 باطنی نہریں نکلتی ہیں۔ آپ نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبریل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر جبرائیل نے فرمایا کہ باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ شمالی افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل دراصل یونانی لفظ نیولس سے نکلا ہے، جس کے معنی وادی کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے اور وہاں کے باشندوں اور زراعت کے لیے اہم مقام رکھتا ہے۔ مصر وہی سرزمین ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل و قدر نبیوں نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ گزارا ہے۔ اگر دریائے فرات کی بات کریں تو یہ 2780 کلومیٹر لمبا دریا عراق اور مشرقی ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام علیہ السلام کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا، اور احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے قریب اسی دریائے فرات سے سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا اسی زمین سے اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے پر کہیں کسی مقام پر موجود ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری اس زمین تک کیسے پہنچا؟ ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی اسی وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین وجود رکھتی ہے، جبکہ حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ شاید زمین پر پانی آج سے اربوں سال پہلے خلا سے آنے والی کسی شہاب ثاقب سے میٹروئڈ کے ذریعے یہاں لایا گیا تھا، اور 3 ارب سال سے پانی اس زمین میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اربوں سال پہلے اس زمین پر گرے تھے اور پانی کو یہاں لانے کا ذریعہ بنے، کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے جہاں سدرۃ المنتہا موجود ہے؟ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں غیبی راستے کے ذریعے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں وارم ہولز یا پورٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں اور کروڑوں نوری سال دور کسی جگہ پر ایک مخصوص دروازے کے ذریعے چند سیکنڈ میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ المعارج کے نام سے موجود ہے، جس کے معنی سیڑھیاں ہیں۔ یہ آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو آسمان اور زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المعارج میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں، اور کیا نیل اور فرات انہی راستوں سے اس دنیا میں آ کر بہتے ہیں؟ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔